میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے کچھ احوال آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے عہد میں مکہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب آپ کے سپرد تھا۔ تمام اہل مکہ آپ کے مطیع و فرما بردار تھے اور آپ کی خوب عزت و احترام کرتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ آپ کی پیشانی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تاباں اور روشن تھا۔ جب اہل مکہ کو کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو وہ آپ کو جبل ثبیر پر لے جاتے اور بارگاہ رب العزت میں آپ کو وسیلہ بناتے اور قحط کے دنوں میں استسقاء کی دعائیں کرتے تھے اور اس نور محمدی کی برکت سے جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تاباں اور روشن تھا، اہل مکہ کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھیں۔ معزز ناظرین، واقعہ فیل بھی حضرت عبد المطلب کی عظمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس بیان میں ہم واقعہ فیل کو بھی اختصاراً پیش کرنا چاہیں گے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ پر ہاتھی لے کر چڑھائی کیا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو خبر دی۔ انہوں نے مکہ والوں سے کہا، مت گھبراؤ، ارے یہ گھر خدا کا ہے، خدا تعالی ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے پہلا کام یہ کیا کہ قریش کے اونٹ اور بکریاں جو چراگاہ میں چر رہے تھے ان کو چراگاہ سے ہانک کر لے گیا، جن میں حضرت عبد المطلب کے بھی 400 اونٹ تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور محمدی مانند ہلال کے چمکنے لگا اور اس نور مبارک کی تیز شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑنے لگیں، جس سے خانہ کعبہ خوب روشن ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے اس نور کا مشاہدہ فرمایا، اس نور مبارک کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے گروہ قریش، جاؤ مطمئن بیٹھو، انشاءاللہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ابرہہ اپنے ارادے بد میں ناکام و نامراد ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ مبارک نور اسی وقت چمکتا ہے جب ہمیں کامیابی اور ظفر مندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سن کر لوگ عبد المطلب کے پاس سے لوٹ گئے اور منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک شخص کو روانہ کیا تاکہ وہ مکہ والوں پر حملہ کرے، لیکن تاریخ بتاتی ہے
کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوا اور حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نور پر نظر ڈالا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر کے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سچے سردار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے اس ہاتھی کو بلایا جسے وہ خاص طور پر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے لے کر آیا تھا، تو جب اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے چہرے پر تابہ اور روشن نور پر نظر ڈالی تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑا، حالانکہ وہ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کے برعکس ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ گویا کہ یہ ہاتھی حق تعالی کی مشیت کے مطابق حضرت عبد المطلب کے آگے سر جھکا کر زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اے عبد المطلب، سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہاتھی کے سر پر ہر چند کے لوہے کے آنکھ مارے جاتے تھے، مگر وہ ہاتھی زمین سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد ابرہہ یمن کی جانب لوٹ گیا۔ جب وہ لوٹنے لگا تو حق تعالی نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا۔ ان پرندوں نے 3 کنکریاں دریا سے اٹھائیں، ایک ایک کنکری ان کے منہ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں، اور کوئی بھی کنکری مسور کے دانے سے بڑی نہ تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، مگر اتنی زہریلی اور خطرناک ثابت ہوئی کہ یہ کنکری جس کے بدن پر پڑتی وہ زمین پر ڈھیر ہو کر گر پڑتا۔ چنانچہ جب ابرہہ کے جسم پر یہ کنکری پڑی تو اس کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، اس کے جسم سے خون، پیپ اور پانی بہنے لگا، حتیٰ کہ اس کے دل چھید ہو گئے اور جسم سے کٹ کٹ کر گوشت گرنے لگے۔ بالآخر وہ زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرات، یہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جنہیں اپنی پیشانی پر جگمگانے والے اس نور پر اتنا اعتماد تھا کہ مطمئن تھے کہ پروردگار عالم اس نور کی برکت سے ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ابرہہ کو نیست و نابود فرمائے گا، وہ تباہ و برباد ہوگا، کبھی بھی وہ اپنے ارادے بد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا کریم آپ سب کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے قلب میں جاگزیں فرمائے اور سیرت النبی کے پروگرام کو ہمیشہ آپ کو سننے کی توفیق ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول
भूल